اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت بی بی فاطمہ کا صبر کا واقعہ۔ آج میں آپ کو حضرت بی بی فاطمہ کا صبر کا واقعہ سناؤں گی، تو ویڈیو اس کی بالکل مت کیجیے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی کا گھر تھا۔ پیارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے، حسن اور حسین کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ حضرت پیارے نبی بہت پریشان ہو گئے، حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ نبی وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے دروازے کے پاس تشریف لائے۔ دروازہ کھٹکا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ، دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، ابو جان، دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے جو میں اپنے اوپر اوڑھ لوں، میری چادر پھٹ چکی ہے، میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر سے پھینک دی۔ بی بی فاطمہ وہ چادر اوڑھ کر دروازے پر آئیں اور دروازہ کھولا۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو بہت ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھیں۔ پیارے نبی سوچنے لگے، اے میری فاطمہ، تجھے کیا ہوا ہے؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے ابو جان، آپ آج مجھے معاف کر دینا، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکی ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگیں اور کہنے لگیں، اے ابو جان، حکم کریں۔ آپ پیارے نبی اپنی بیٹی کی بات سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد میں تھا، حسن اور حسین کی رونے کی آواز بہت تیز آ رہی تھی، میرے کانوں میں پڑی تو میں پریشان ہو کر آیا۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بیٹی بولی، اے بابا جان، روئے نہیں تو اور کیا کرے، حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ بیٹی صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لے لیا، اپنی مبارک انگلی اس کے منہ میں ڈالی تو حسین چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، حسن نے بھی خوب آرام پایا۔ اسی طرح 2 ننھے شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ نے جانماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں ہی پیارے نبی رسول اللہ نے دیکھا فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہیں، تو نبی دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، اے بیٹی، تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ 4 دن سے بھوکی تھیں، کچھ بھی نہ کھایا تھا، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا تھا، اسی لیے کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی پوچھنے لگے کہ اے بیٹی، یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ کہنے لگی، اے ابو جان، جب پہلے دن میں بھوکی تھی، کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھا،
اور جب دوسرے دن بھی کھانے کو نہیں تھا تو میں نے دوسرے پتھر کو بھی اپنے پیٹ سے باندھ لیا، اور جب تیسرے دن بھی کھانے کو نہیں تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی اپنے پیٹ سے باندھ لیا۔ اور آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے، آج آپ کی بیٹی 4 دن سے بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگیں۔ پیارے نبی کہنے لگے، اے فاطمہ اپنی جائے نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے جائے نماز کا پلہ اٹھایا تو مصلے کے نیچے ہزاروں کی تار سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے فاطمہ بیٹی، یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ نہیں لگایا اور جائے نماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگیں، اے ابو جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تیرا یہ صبر قیامت والے دن یاد رکھا جائے گا۔ تمہارے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ کے لیے مخلص علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گیا ہے، اسی لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ بے شک ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا ان کے پیٹ پر صرف 3 پتھر تھے، جبکہ پیارے نبی کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ نبی کہنے لگی، اے بیٹی، تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں، میرا آج چوتھا دن کا فاقہ ہے، میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے ہیں، بھوکے کیوں رہتے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، ان کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا اور ان کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی ہے، جس کے اشاروں پر سورج بھی واپس آتا تھا، جس کے اشاروں پر پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی کے سجدوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔